انتہائی اختصار سے 4 باتوں کی طرف میں آپ توجہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ چارپائی میری اور آپ کی منزل ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں اسی چارپائی پر آنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے مجھے 4 کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب میں آپ اس منزل پر پہنچیں گے، ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی غسل دے، ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کوئی میت کی یونیفارم پہنائے، کفن پہنائے، ضرورت ہے میری اور آپ کی کوئی نماز جنازہ پڑھے، ضرورت ہے مجھے اور آپ کو قبر میں دفنائے۔ فضل الہی اور آپ سب اپنی اولادوں کے بارے میں غور کریں جن کے لیے ہم رات دن مر رہے ہیں۔ کیا ہماری اولادوں میں ایسے ہیں جو 4 کام ہمارے ساتھ یہ کر سکے؟ مسجد سے آئیں مولوی صاحب ہمیں غسل دیں، اور ڈھونڈو بی بی جو میری اماں کو غسل دے۔ تو تیری اولاد کس کام کی ہے؟ کفن پوچھتے پھریں، کیا ہے کفن؟ نماز جنازہ، سر پہ رومال رکھا، آستینیں چڑھائیں اور پتہ نہیں الف کیا ہے بے کیا، اور دفنانا جانور کو گڑھے میں پھینکنا ہے یا اپنی ماں اور باپ کو قبر میں دفنانا ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ان 4 باتوں کی اپنی اولادوں کو تعلیم دیں۔ مجھے غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، میری نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اور قبر میں کیسے دفنانا۔ تیسری بات، یہ میت انسان ہے اور انسان جہاں رہتا ہے غلطیاں کرتا ہے، تو جو ان کو معاف کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے، نماز جنازہ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد سنت سے جو بات ثابت ہے کہ سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا جائے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور نماز والا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے لیے ثابت شدہ دعائیں اللہ کی توفیق سے کی جائیں گی۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تو دونوں طرف یا ایک طرف سلام پھیرا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے میت کے لیے دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو چیز ثابت ہے، قبر پر دفنانے کے بعد لمبی دعا میت کی مغفرت کی اور سوال جواب میں ثابت قدمی کی۔ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے نعرے بلند کرنا، کلمہ شہادت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت، سب بناوٹی باتیں۔ کل، تیجا، 7واں، 40واں، بخشنا، قرآن خوانی، اللہ کی یہ کوئی بات اپنی میت کے لیے ایسی نہ کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو آپ سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، جو آپ سے ثابت نہیں ان کے قریب بھی نہ جائے۔